बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब के बारे में इमरान खान साहब ने पहली बार एक बात की है। ये इससे पहले कम से कम मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इमरान खान साहब ने उनके हवाले से बात की हो और इस अंदाज में की हो। अभी मैं आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान साहब उनके हवाले से क्या कहते हैं। इसकी तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, ये जो जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान साहब ने बातें की हैं, इनको मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। एक जनरल और हैं, उनकी भी इमरान खान साहब ने बात की, वो मैं आपके सामने थोड़ी देर में रखूंगा। लेकिन सबसे पहले एक खबर जिस पर मेरी, आपकी, हम सब की तवज्जो नहीं है, वो बहुत अहम है। खबर यह है कि इमरान खान साहब की तोशाखाना और अलकादिर नैब के इन मुकदमात में जो दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसका फैसला महफूज पड़ा हुआ था आमिर फारूक साहब के पास और तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास, तो वो फैसला अब सुना दिया गया और इमरान खान साहब की जो जेल ट्रायल के खिलाफ इसमें दरखास्तें थीं, वो दरखास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई और यहाँ इन दोनों मुकदमात में जेल ट्रायल जारी रहेगा। अदालत ने अब ये फैसला दे दिया। तफसीली वजूहात बाद में इसकी जाहिर की जाएंगी। इसके बाद हमें क्या पता चला, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अडयाला जेल के बाहर एक बार फिर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत जो है वो जारी थी। हमें ये पता चला अडयाला जेल से, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इस स्टोरी के हवाले से हमारे दोस्त साकिब बशीर जो हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें हमें फिर बताईं और वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ जो नैब केस है, इस केस में अब ये चीज़ हुई और बुशरा बीबी वो भी गिरफ्तार हो सकती हैं तोशाखाना नैब केस में सज़ा की सूरत में। बहुत तेज़ी के साथ ऐसा लग रहा था मुकाबला है साइफर केस के जज और तोशाखाना केस के जज के दरमियान, और इस मुकाबले को इब्तिदा में हमारे सामने साइफर केस के जज ने देख लिया है। और अब ये जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, मैं बार बार कहता हूँ उसको अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल वगैरह के बजाय मलिक रियाज वाला केस भी कहना चाहिए, तो इसमें ये दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद हो गई। और अब आप एक चीज़ देखिए कि इमरान खान साहब के वकला आज इन्हीं आमिर फारूक साहब की अदालत में गए थे कि हमें, आप सुन लीजिए जिस तरह से ट्रायल हो रहा है। कल रात 12 बजे से कुछ देर पहले तक ये ट्रायल जारी था। इस रवैये के खिलाफ गए थे और वहाँ पर बैठे हुए वकला ये बता रहे थे कि बार के नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं, सहाफ़ी मौजूद नहीं हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और फिर उसके बाद वो वहाँ से मायूस आए, थक गए। सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन, बैरिस्टर तैमूर मलिक और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये लोग रवाना हुए। ये लोग जो जेल कोर्ट है उसके रवैये के खिलाफ शिकायत लेकर गए थे, लेकिन इनके साथ जो हुई वो आप देख सकते हैं। तो अब आफ्टर शॉक्स साइफर के बाद तोशाखाना के हैं और इन आफ्टर शॉक्स के नतीजे में मुमकिन तौर पर कल या परसों आपको खबर मिल सकती है कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये खबर हमारे सामने आना बहुत मुमकिन है। इमरान खान साहब को इस केस में भी सज़ा सुना दी जाएगी और ये केस जो है ये भी हम देखेंगे कि अपने इस अदालत की हद तक, जेल ट्रायल की हद तक अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन इसके बाद जो मरहला है वो मरहला होगा इन मुकदमात को लेकर जाने का हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? हाई कोर्ट में ये सज़ा सुने ही नहीं जा रही। ये हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और उसके बाद हमने महीनों रुकते हुए देखा इन लोगों को, इनके मुकदमात को। फिर उसके बाद अगर यहाँ किसी मामले का फैसला हो भी जाता है तो मामले का फैसला हो जाने के बावजूद हमने क्या देखा कि वो फैसला महफूज हो जाता है, वो फैसला नहीं सुनाया जाता। हाई कोर्ट से जब आप निकलेंगे तो फिर आपके सामने होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत, और वहाँ इमरान खान साहब की ये मुकदमात चलेंगे
اور ان مقدمات میں اب عمران خان صاحب کے وکلا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف کے لیے لڑنا انہی عدالتوں میں ہے، یہ مقدمے بوگس ہیں، لیکن نظام انصاف پر وہ لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں، مسلسل سوال اٹھا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو ہو جانے والی سزا کے بعد کیا کہا ہے میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن عمران خان صاحب نے جنرل ندیم انجم، جنرل باجوہ اور ایک اور جنرل، ان کے حوالے سے کیا کہا۔ آپ یہ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں نا، یہ فوٹیج ہے اسلام آباد میں سینئر رپورٹر عامر سعید عباسی صاحب، بہترین رپورٹر عامر سعید عباسی صاحب بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں عوام کے پاس گیا کیونکہ سائفر سازش وزیر اعظم کی توہین نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کی توہین تھی۔ 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد 2022 کی بات ہو رہی ہے، اسلام آباد میں OIC کانفرنس تھی۔ OIC کانفرنس ختم ہونے پر میں نے عوام کو سائفر کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے اتحادیوں نے مجھے پیغامات بھیجے کہ حکومت چھوڑ دو۔ ہمارے اتحادیوں کو ایک ایک کر کے امریکی سفارت خانے لے جایا گیا اور ملاقاتیں کروائی گئیں۔ خیبر پختونخوا میں ہمارے وزیر عاطف خان کو پشاور امریکی کونسل بلایا گیا۔ عاطف خان کو کہا گیا کہ اگر عدم اعتماد آیا تو آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اس دوران میرے باجوہ سے، عمران خان صاحب کہتے ہیں اس دوران میرے باجوہ سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ باجوہ سے کہا کہ اگر حکومت گرائی گئی تو پاکستانی معیشت ڈوب جائے گی۔ میں نے باجوہ سے کہا کہ سیاسی عدم استحکام آنے والی حکومت نہیں سنبھال سکے گی۔ میں نے باجوہ سے متعدد بار پوچھا ISI میری حکومت کے خلاف سرگرم ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے سوال کیا اور کیا جواب ملا؟ اگر سازش کے تحت حکومت گرائی گئی تو میں عوام کے پاس جاؤں گا، عمران خان صاحب نے یہ کہا۔ وہ کہتے ہیں باجوہ نے پھر جھوٹ بولا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں حکومت قائم رکھوں۔ شوکت ترین نے بھی باجوہ کو سمجھایا کہ سیاسی عدم استحکام سے معاشی وبال کھڑا ہوگا۔ 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ میں جو عمران خان صاحب نے پیپر دکھایا تھا، پریڈ گراؤنڈ میں عوامی جلسے میں بتایا کہ پاکستان کو خطرات ہیں، لیکن میں اپنے الفاظ میں محتاط تھا، کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ جلسے میں جو کاپی لہرائی وہ سائفر کی پیرافیز کاپی تھی۔ میں نے باجوہ کو بتایا کہ اگر حکومت گرائی تو عوام کو سارا پلاٹ بتا دوں گا۔ اب DJSI کا نام آتا ہے۔ جنرل ندیم انجم میرے پاس آئے، کہا باہر سائفر سے متعلق کوئی بات نہیں کرنا۔ میں نے یہ بیان کم از کم جنرل ندیم انجم کے حوالے سے پہلے نہیں سنا۔ کوئی بات نہیں کرنا، سائفر صرف باجوہ کے لیے تھا اور حکومت گرانے کی کسی کے پاس اہلیت نہیں تھی۔ یہ عمران خان صاحب دوبارہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صرف واحد طاقت تھی جس نے میری حکومت گرائی۔ سندھ ہاؤس میں ہمارے M&As کو خریدنے کے لیے 20 کروڑ قیمت لگائی گئی۔ امریکی سفارت خانے اور ایجنسی سے کہنے پر اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں سائفر پر بات کرنے سے اجتناب کیا۔ پاکستان کے عوام نے جو رد عمل دیا وہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ لوگ بڑی تعداد میں نکلے اور میری حمایت کی۔ PDM حکومت میں ضمنی انتخابات کے دوران ہم نے 30 سے زائد نشستیں حاصل کیں۔ 22 اگست کو صدر ہاؤس میں میری جنرل باجوہ سے پھر ملاقات ہوئی۔ اس وقت معیشت ڈوب رہی تھی، مہنگائی ریکارڈ 38% پر تھی، گروتھ ریٹ 6.17% سے منفی میں چلی گئی۔ جنرل باجوہ نے ملاقات میں کہا سائفر پر بات نہیں کرنی اور میر جعفر اور میر صادق کہنا بند کرو، آپ کو 2/3 اکثریت دیں گے۔ 80% آرمی PTI کے ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب کے اس بیان کے حوالے سے ہمارے بعض صحافی، سلیم خان صافی صاحب، کامران شاہد صاحب، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس نے ایک بار پھر اپنے لیے مصیبت پیدا کی اس بیان کے ذریعے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ نے مجھے بتایا تھا، اور وہ کہتے ہیں اگر تم نے سائفر پر بات کی تو 30 سیٹوں تک محدود کر دیں گے اور کیسز بھی بھگتو گے۔ باجوہ نے کہا تمہارے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوگا۔ میری حکومت گرنے کے بعد پاکستان میں تاریخ کا بدترین معاشی بحران پیدا ہوا۔ جنرل باجوہ نے مدت ملازمت میں توسیع کے لیے شہباز شریف سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری حکومت گرائیں گے۔ میری حکومت گرنے کے بعد شہباز شریف کے $24 بلین کرپشن کیسز معاف ہو گئے۔ یہ ایسے نہیں ہوئے تھے، اس میں انبات ہوئی تھیں، مقصود چپڑاسی کی، گلزار کی، ڈاکٹر رضوان کی، اس میں متعدد انبات ہوئی تھیں۔ PDM حکومت پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ وزارت عظمیٰ کے دوران رجیم چینج کی انکوائری کا مطالبہ کرتا رہا۔ کابینہ نے جنرل طارق کو سائفر انکوائری کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ کیس کی جانچ پڑتال کے بعد جنرل طارق نے ہاتھ کھڑے کر دیے کیونکہ آرمی چیف پر انگلی اٹھتی تھی، یہ عمران خان صاحب نے بتایا ہے۔ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی۔ میاں نواز شریف صاحب کا ہارون آباد میں جلسہ تھا۔ نواز شریف نے عمران خان کو ہو جانے والی سزا پر، آج کی بات پر کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پر ظلم برداشت کیے، زخم سہنے کے باوجود پاکستان پر زخم نہیں لگنے دیا، قومی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا، قومی راز فاش نہیں کیے، لیکن عمران خان نے اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ آج نتیجہ دیکھ لیا،
اس کا کردار بہت افسوسناک تھا. اس نے گھناؤنی سازش کر کے قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا. یہ میاں نواز شریف صاحب کا خطاب ہے. اس خطاب کو کرنے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو ابھی، بہت پرانی نہیں، ابھی کی بات ہے، سرل المیڈا کی خبر یاد کرنی چاہیے تھی. سرل المیڈا ملتان میں میاں نواز شریف صاحب موجود تھے، ان کے پاس پہنچے تھے. ٹویٹر پہ لکھا تھا ایک بمپی رائڈ تھی ملتان تک کی، اور میاں نواز شریف کے پاس پہنچ کے انہوں نے جو بات کی تھی، اس کے بعد ہیڈ لائن کیا آئی تھی کہ ہم اپنے لوگ وہاں کیوں بھیجتے ہیں. اور ممبئی حملے کے حوالے سے میاں صاحب نے بات کی تھی. میاں صاحب آپ نے یہ خبر دی تھی، بھارتی میڈیا نے جشن منایا تھا، اور اس کے بعد آپ کے ان الفاظ کو بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن کے کیس میں استعمال کیا تھا. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سرے سے زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ یہ بات کریں. آپ جتنے اس معاملے میں کمپرومائزڈ، آپ جتنے اس معاملے میں کننگ ثابت ہوئے، اس کی مثال نہیں ملتی ہمیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ثابت شدہ ہے، یہ کسی الزام تک نہیں ہے، ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہوئی ہیں. تو میاں صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے آخر میں عرض کروں کہ ایک نہ جانے کہاں سے آیا ہوا پیغام ہے. وہ پیغام جو ہے وہ سیاست.pk والوں نے نکالا کہ سنو نیوز نے، جن کے مالک نعیم اعجاز الیکشن لڑے نون لیگ کے ٹکٹ پر، انہوں نے پورا کا پورا چلایا. منون جیسا واٹس ایپ پہ گردش کر رہا تھا. غریدہ فاروقی نے پورا کا پورا چلایا، اور جس طرح سے اس پیغام میں 3 مارکس آف ایکسکلیمیشن تھے، اسی طرح سے غریدہ فاروقی کے پیغام میں بھی، ٹویٹر پوسٹ میں بھی 3 مارکس آف ایکسکلیمیشن تھے. 3 بتیاں تھیں. غریدہ فاروقی نے وہ 3 بتیاں الرٹ والی وہ بھی لگائیں، اور یہ پورا پیغام کاپی کر دیا. یہ ہے ماموں کا بیٹا کامران. آپ کو یاد ہے جس پہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے؟ ماموں کا بیٹا کامران کی ایپیسوڈ نمبر 3. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.